اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ابھی حال ہی میں لاہور شہر میں ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہوا۔ ایک خاتون جو کہ کسی ہوٹل پر بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی، اس نے ایک لباس پہنا ہوا تھا جس پر عربی زبان میں حلوہ لکھا ہوا تھا۔ بازار میں ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا اور لوگوں نے اس عورت کو ایک گستاخ رسول اور دین کی بے حرمتی کرنے والی خاتون سمجھ کر اس کا قتل کرنے کی کوشش کی۔ جب پولیس نے اس عورت کی حفاظت کی، شہر بانو نقوی جو کہ پولیس کی افسر تھی، اس نے وہاں لوگوں کو کافی اچھے طریقے سے قابو کیا اور اس خاتون کی وہاں سے جان بچائی، اور وہ خاتون وہاں سے باحفاظت نکل گئی۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ کس سمت میں جا رہے ہیں۔ ہم لوگ دین سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، دین سے محبت کرنے کے دعوے دار ہیں، لیکن کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا فرض نبھا رہے ہیں؟ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم اپنے رب کو خوش کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے رب اور رسول کے احکامات کے مطابق ہم لوگ چل رہے ہیں؟ معاملہ یہاں پر یہ ہے دوستوں کہ جڑا مالا میں جو واقعہ ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے، کچھ چند ایک لوگوں نے وہ جو قرآن پاک کی بے حرمتی کی تھی، ان چند ایک افراد کو سزا دینا تو کچھ حد تک ہمیں سمجھ میں آتا تھا، لیکن پوری کی پوری بستیاں جلا دینا لوگوں کی، پوری کی پوری جو مسیحی برادری ہے اسے مسمار کر دینا، اسے جلا دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں جانتا ہوں پوری دنیا میں اسلام کے خلاف بہت زیادہ سازشیں ہو رہی ہیں، اور خاص طور پہ مغرب میں یہ راسمس پالوڈان اور گیرٹ ویلڈرز جیسے جو ملعون لوگ ہیں، وہ ہمارے قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہیں، ہمارے دین کی گستاخی کرتے ہیں، نبی پاک کے گستاخانہ خاکے بنانے کی کوشش کی گئی، اور اس کی وجہ سے ہم لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، ہم لوگ نہیں برداشت کرتے، اور مسلمان کو برداشت کرنا چاہیے بھی نہیں اگر اللہ اور رسول کی گستاخی ہو رہی ہو۔ قانون بھی ہمارے ملک میں ہے، لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے، یہ دین کا معاملہ ہے جہاں پر لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بات یہاں پر یہ کہ ہماری عوام کو چاہیے کہ ہمیں دین کا علم ہونا ہمارے پاس بہت ضروری ہے۔ ناموس رسالت پر مٹ جانا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ جن پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں کیا وہ واقعی گستاخ ہے یا نہیں، اور ہم اس چکر میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو ہی مار ڈالتے ہیں اس چکر میں۔ اور میں مانتا ہوں غیر مسلموں میں بھی یہ چیز ہے کہ وہ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، لیکن ہر غیر مسلم برا نہیں ہوتا، ہر مسیحی یا حتیٰ کہ ہر یہودی بھی مسلمان کا دشمن نہیں ہے۔ آپ دیکھیں بہت سارے یہودی ہیں جو فلسطین کے حق میں جو ہے احتجاج کر رہے ہیں اور جلسے کر رہے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہوتی ہے کہ ہم لوگ بس جذباتی ہو کر ہم لوگوں نے بس ایک کپڑے پہ تھوڑی سی عربی لکھی ہوئی دیکھ لی تو ہم لوگ جذباتی ہو کر وہ اسے قتل کرنے دوڑ پڑتے ہیں۔ اس طرح تو عربی تو بہت ساری چیزوں پر لکھی ہوتی ہے۔ آپ جو پروڈکٹس لیتے ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک شیمپو کا ڈبہ لیا ہے اس پہ بھی عربی لکھی ہوگی، صابن کا آپ پیکٹ لیتے ہیں اس پہ بھی عربی لکھی ہوگی، اور وہ صابن اور شیمپو جو ہے آپ جب وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ خالی ہوتا ہے، پھر آپ کو پھر ہم لوگ اسے جو ہے وہ ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں۔ کیوں پھینکتے ہیں ٹوکری میں؟ اس پہ بھی تو عربی لکھی ہوئی ہے۔ خالی عربی لکھی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ قرآن پاک کی آیات ہے یا احادیث ہے۔ دین سے محبت کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگ جذباتی ہو جائیں، ہم لوگ جذبات میں بہہ کر ہم لوگ اپنے ہی مسلمان بہن بھائیوں کا قتل کرنا شروع کر دیں یا انہیں گستاخ قرار دینا شروع کر دیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک گناہ ہے۔ اگر آپ کسی مسلمان کو کافر ٹھہرا رہے ہیں یا کسی مسلمان کو آپ اس پر اس طرح سے فتویٰ لگا رہے ہیں، دین کا علم ہونا اور خاص طور پر عربی زبان کا علم ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ خالی قرآن پاک پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا، ہمیں کم از کم عربی کے الفاظ کا پتہ ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی شخص نے کوئی ایسی چیز پڑھی ہے، اگر آپ کو عربی نہیں آتی، اول تو مسلمان کو چاہیے کہ عربی سیکھے۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جب قیامت کے وقت حساب کتاب ہمارا عربی میں ہوگا، تو
اگر اس طرح اگر ہمیں عربی نہیں آتی ہوگی تو پھر ہم کیسے معاملات کو لے کے چلیں گے؟ اور عربی ایک ہماری عربی وہ زبان ہے جس میں ہمارا دین نازل ہوا، ہمارا قرآن پاک ہمیں دیا گیا ہے، لیکن ہمیں عربی آتی نہیں ہے، ہم کوئی بھی لفظ دیکھ لیتے ہیں عربی کا تو ہم لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ اب اس خاتون کو بھی اگر پتہ ہوتا کہ لوگ اتنے جذباتی ہو جائیں گے، صرف ایک عربی پڑھ کے اتنے زیادہ جذباتی ہو جائیں گے، تو اس طرح سے معاملہ نہیں چلے گا۔ ہم لوگوں میں جو برداشت کا مادہ ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے۔ ہم لوگ دین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو یہ چیزیں پتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ ہمارا دین کے احکامات کیا ہیں، اور ہم دین کی محبت میں بعض اوقات دین کا دفاع کرنے کے لیے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی کر رہے ہوتے ہیں لوگ، ان کو یا گستاخی نہیں بھی کر رہے ہوتے، تو ہم لوگ جو ہے وہ ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں دین کا دفاع کرنے میں، جس سے ہمارا دین بھی ناراض ہو، جس سے ہم خدا کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں، جس سے ہم خدا کے رسول کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں۔ خدارہ ایسا نہ کریں، پہلے اپنے دین کو سمجھیں کہ دین کہتا کیا ہے، دین کو پڑھیں اور کوشش کریں کہ عربی زبان سیکھیں۔ اگر آپ کو عربی زبان نہیں سمجھ میں آتی تو کم از کم پھر کسی عالم دین سے رجوع کریں اس کے لیے، بجائے کہ آپ کسی کو قتل کرنے چڑھ دوڑیں۔ کسی عالم دین کے پاس جائیں، عالم دین سے پوچھ لیں، کسی عربی دان سے پوچھ لیں، کوئی عربی کا کوئی پروفیسر ہوگا، کوئی ادیب ہوگا، اسے تو عربی آتی ہوگی۔ اگر آپ کو عربی نہیں آتی، اگر آپ نہیں سیکھ سکتے، آپ کو مشکل لگتی ہے، کسی حافظ قرآن سے پوچھ لیں۔ اس طرح تو یہ مسلمانوں کا تو یہ شیوا نہیں ہے کہ ہم اپنے ہی مسلمان بہن بھائیوں پر جو ہے چڑھ دوڑیں اور انہیں قتل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں کم از کم اپنی عربی زبان سیکھنی چاہیے، اور اگر ہمیں عربی زبان اگر نہیں آتی تو ہمیں مشورہ کر لینا چاہیے۔ ہمارے ملک میں بہت سے ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ لوگ جو ہے ناموس رسالت کے نام پر کسی کا بھی قتل کر دیتے ہیں۔ آپ اگلے بندے کو موقع تو دیں۔ کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا تائب ہو رہے ہیں، کئی لوگوں نے ایسی غلط باتیں کر دی ہیں، تو آپ انہیں موقع دیں۔ ہو سکتا ہے ان کی کم علمی تھی دین کی جس کی وجہ سے وہ ایسی بات کر دیں، آپ انہیں موقع دیں، انہیں تبلیغ کریں، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ امت کے اس وقت کیا حالات چل رہے ہیں، امت کتنی پستی میں گزر رہی ہے۔ وہاں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ وہاں پہ چین میں یگر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہاں کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سوڈان میں کیا ہو رہا ہے، یمن میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم لوگ وہ چیزیں پس پردہ کر دیتے ہیں، اور ہم لوگ یہ ایسے جو ہے واقعات اور ایسے معاملات شروع کر دیتے ہیں کہ جو بالکل ہمارے دین کی تعلیمات کے برعکس چل رہے ہیں۔ اگر آپ کو دین کا نہیں پتہ یا عربی زبان کا نہیں پتہ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی عالم دین کے پاس جائیں، کسی عالم دین سے رجوع کریں۔ عالم دین کو تو پتہ ہے نا عربی کا، حافظ قرآن کو تو پتہ ہے، آپ اس سے پوچھ لے گا حافظ قرآن۔ اگر آپ وہ جو اس بازار میں جو واقعہ ہوا تھا وہ جو خاتون کے ساتھ، وہاں پر لوگوں کو چاہیے تھا، اگر انہیں لگ رہا تھا کہ یہ کوئی، انہیں اگر حلوہ لفظ نہیں پڑھنا آ رہا تھا، کیونکہ عربی میں حلوہ پڑھنا کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں ہے، حلوہ تو ہم کھاتے ہیں عام، اور حلوہ کوئی ایسا کوئی مذہبی لفظ نہیں ہے۔ آپ جاتے کسی عربی دان کے پاس جاتے، کسی حافظ قرآن کے پاس جاتے، انہیں بلاتے اور ان سے پوچھتے کہ بھائی یہ کیا لکھا ہے اس خاتون نے، ہمیں یہ گستاخانہ لفظ لگ رہا ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ اس نے قرآنی آیات یا ایسی کوئی چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ حافظ قرآن یا عالم دین ہوتا وہ تو آپ کو سمجھا سکتا تھا نا کہ بھائی یہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ اس میں آپ اسے گستاخی بنا دیں ایک مسلمان خاتون کو، ایک کلمہ گو مسلمان۔ خدا را ان چیزوں کی طرف دھیان دیں، اور جو کرنے والے کام ہیں امت کے لیے وہ کریں۔ جو ہمارے جو پریشان بہن بھائی ہیں اس وقت، جو مصیبت زدہ بہن بھائی ہیں، کفار کے ہاتھوں قتل ہو رہے ہیں، ان پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اگر آپ نے کچھ کرنا ہی ہے دین کے لیے تو اس وقت یہ ہم پہ فرض ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ کریں، اور کچھ نہیں تو آپ لوگ بائیکاٹ ہی کر دیں۔ آپ لوگوں سے تو بائیکاٹ بھی نہیں ہو رہا، پی ایس ایل کے میچ آپ لوگ جا کر دیکھ رہے ہیں وہاں قذافی اسٹیڈیم میں، کے ایف سی کی اسپانسرشپ بھی آپ کو پتہ ہے وہاں پر ہے، اور میک ڈونلڈس میں بھی آپ لوگ جا رہے ہیں، پیزا ہٹ بھی جا رہے ہیں۔
آپ لوگ ان تمام کمپنیوں کی حمایت کر رہے ہیں جو کہ صہیونیوں کی جو پذیرائی کر رہی ہیں. تو خدا را آپ لوگ اس طرف دھیان دیں جو کہ کرنے والے کام ہیں دین کے لیے. دین کی تبلیغ کریں، دین کی اشاعت کریں. کسی بندے پر چڑھ دوڑنے کی جگہ اسے اصلاح کریں. کوئی مسلمان اتنا پاگل نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی حرکت کرے اور گستاخانہ عبارات کے جو ہے وہ معاذ اللہ کوئی اس طرح کے کپڑے پہن لے. مسلمان کو پتہ ہے، مسلمان کو سمجھ بوجھ ہے. اور وہ خاتون جو مجھے اس کے ہاؤ بھاؤ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ ایک پڑھی لکھی خاتون ہے. تو ایسے لوگوں کو ہم لوگ بجائے کہ کم از کم ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ کیا وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ گستاخ رسول ہے. ایک مسلمان ہے، چاہے وہ آزاد خیال ہے یا چاہے وہ جیسا بھی ہے، چاہے وہ دینی ہے، مذہبی ہے، یا مطلب وہ مذہب پر عمل پیرا نہیں ہو رہا، وہ نمازیں نہیں پڑھتا، لیکن وہ مسلمان تو ہے. اسے اتنا تو کسی بھی مسلمان کو کی تھی، آپ 10 سال کے بچے کو بھی پتا ہوگا کہ میں نے ایسے کپڑے نہیں پہننے. تو وہ تو ایک پڑھی لکھی سمجھدار خاتون تھی. تو خدا را آپ تھوڑا سا تحمل کے ساتھ کام لیا کریں. اور اگر آپ کو کوئی ایسا معاملہ لگ رہا ہے، پہلے آپ جا کے اپنے کسی متعلقہ عالم دین سے رجوع کریں، اور تھوڑا سا خود بھی عربی کو سیکھیں، عربی کی تھوڑی سمجھ بوجھ رکھیں. دین کا دفاع کرتے کرتے ہم لوگ کوئی ایسا کام نہ کر جائیں کہ ہمارا خدا اور ہمارا رسول ہم سے ناراض ہو جائے. اور کوشش کریں کہ جو غصہ، جو جو چیزیں آپ لوگ جو غصہ یہاں پر آپ دکھا رہے ہیں، وہ کوشش کریں کہ وہاں دکھائیں جہاں ضرورت ہے. وہ جذبہ جو ہے، جذبہ ایمانی، وہاں دکھائیں جہاں اس وقت ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو ضرورت ہے. ہم لوگ یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہاں پہ یعنی کہ جس نے ایک لباس پہ خالی حلوہ لکھا ہوا تھا، وہاں تو اسے قتل کرنے چڑھ دوڑے. اور وہاں جو صہیونی ہیں جو مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں کھلے عام اور بے جھجک قتل کر رہے ہیں، ان کی پوچھ گچھ کرنے والا کوئی نہیں ہے. اقوام متحدہ نے کوشش کر لی، آئی سی جے جو ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، وہ بھی کیا کر لے گا؟ وہ صرف ایک فیصلہ سنا دے گا. انہوں نے عمل نہیں کرنا. انہوں نے یوکرین اور روس والے معاملے میں بھی فیصلہ سنایا تھا، روس نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ آئی سی جے کے مقدمات ہوتے رہیں گے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہونے والا. اسرائیل نے عمل نہیں کرنا. تو مسلمانوں کے جو حالات اس وقت چل رہے ہیں، مسلمان جو اس وقت پستی کا شکار ہیں، کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم لوگ اپنے دین کو سمجھیں اور اپنی عربی زبان کو بھی سیکھیں. نہیں پتہ تو کسی قریبی عالم دین سے رجوع کریں. یہ تھا میرا پیغام. کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.